اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے 4 آیت تک کا تلاوت اور بیان سن لیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اسی کی ایک اگلی کڑی ہے آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ یعنی آج تمہارے لیے جب آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دے گی۔ یعنی اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم والا انداز، یعنی اللہ تعالیٰ جب سورہ نازل کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سب سے آخری آیت تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یعنی انتقال کر رہے تھے 81 دن کے بعد۔ تو یہی ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارا تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی والا انداز ہے۔ اس سے پہلے اگر مختلف مذاہب کے احکام کی وجہ سے یہود کی شریعت یا یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر اگر کوئی رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی، یا معاشرے میں رائج مشرکانہ رسومات کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، تو آج سب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزوں کو حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت سی چیزیں یہودیوں نے اور یعقوب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے سب کچھ اپنے اوپر جو حلال چیز تھی اس کو بھی حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام کہ نہیں، آج تمہارے لیے تمام صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اہل کتاب سے مراد ہے یہودی اور عیسائی، یعنی انگریز۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصلاً حلال ہو، کیونکہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کھانے میں اس کا ذبیحہ بھی شامل ہے، 2 بنیادی شرائط کے ساتھ، ایک ہی جانور حلال ہو اور دوسرے کی اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ تو یہودیوں کے یہاں بھی کچھ جو دھارمک یہودی ہیں، تو ان کے بائبل میں جو بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہے انجیل، اس میں بھی سور کھانا منع ہے اور شراب پینا حرام ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں، مگر یہ منمانی کرتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی چیزوں کے بگاڑ آ گیا ہے، تو ان کے یہاں بھی بہت سے، مگر ایک شرط لگا دی گئی کہ اہل کتاب کا کھانا اسی کنڈیشن میں حلال ہوگا جب وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیے ہوں گے، اور وہ حلال کھانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ حلال کھانا ہوگا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، ٹھیک، وہ حلال ہے۔ اذا آتیتموہن وجورہن، جبکہ تم انہیں ادا کرو ان کے مہر، جبکہ تم ادا کرو ان کے مہر۔ محسنین، یعنی قید نکاح ملا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، نیت یہ کہ تم ان کو اپنے گھر میں بسانا ہے مستقل طور پر، ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، غیر مصافحین، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے، ولا متخذ اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ یعنی جو نکاح کرنا ہے، نکاح کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، جو ہے کھلے طور پر نکاح کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ مہر ادا کرنا ہے، جو بھی دونوں کے بیچ طے ہو جائے، اور گھر بسانے کے لیے نکاح کرنا ہے، موج مستی کرنے کے لیے نہیں۔ اسی آیت کو لے کر اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کانٹریکچول وواہ جائز ہے، یعنی
1 مہینہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے، 3 مہینہ کے لیے. ہم کہیں کہ ایک شیعہ عالم کا سن رہے تھے بیان، تو اس نے یہی آیت پڑھی تھی فی اجورہن. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی تعویل کرتے ہیں کہ جبکہ اسے اردو میں کہتے ہیں متاع. تو اسلام میں جائز نہیں ہے، مگر سیوں کے یہاں حلال ہے. مگر اہل سنت کے تمام مذاہب، یعنی اہل سنت میں سب لوگ آتے ہیں، شیعہ کو چھوڑ کے جتنے مسلمان ہیں سب اہل سنت ہیں، اور ان کے یہاں یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. بلکہ معروف طریقے سے علل اعلان نکاح کر کے تم انہیں اپنے گھروں میں آباد کرو اور ان کے محافظ بنو. اس ضمن بعض اشکالات کا رفع کرنا ضروری ہے. جہاں تک شریعت اسلامی کا حکم ہے تو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے. اس لحاظ سے قانون اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا، یہ تو ہے اس کا جواز. البتہ اگر آج اس کے خلاف کسی کو کوئی مصلحت نظر آتی ہے، اپنی جگہ درست ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. البتہ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو حالات کی سنگینی کے پیش نظر کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت یا حکم کو موقوف کیا جا سکتا ہے. یعنی جو حکمراں ہو اسلامی اسٹیٹ کا، وہ کچھ حکم کے لیے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں قحط کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا، یعنی ہاتھ کاٹنے کا. اس طرح سے کسی قانون اسلامی میں حکومت کے کسی عارضی انتظام حکم کے ذریعے کوئی عارضی تبدیلی کی جا سکتی ہے. مزید برآں اس اجازت کے پس منظر میں جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس کی اصل روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ کہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو دی گئی ہے کہ وہ عیسائی یہودی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. مسلمان عورت عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. یہاں مرد کے لیے حکم آیا ہے، یہ تو صاف صاف سن لینا چاہیے اور گھروں میں بتا دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مرد عورت پر غالب ہوتا ہے، لہٰذا امکان ہے کہ غالب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف راغب کر لے گا. دوسری ایک اس زمانے میں بات مسلمہ تھی کہ اولاد مرد کی ہے، اور مرد کے غالب اور فعال ہونے کا مطلب تھا کہ ایسے میاں بیوی کی اولاد عیسائی یا یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہوگی. یعنی کسی مسلمان نے کسی عورت، عیسائی عورت، یہودی عورت سے شادی کر لیا تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ مسلمان ہی ہوگی. کیا ہوگی؟ مسلمان. اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عورت کے ذمہ بچہ نہیں ہوتا ہے. کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ باپ کے ذمہ ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ مرد کو اجازت دی گئی، اور ہمیشہ مرد غالب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرد کی بات مانی جاتی ہے. یہ اللہ نے حکم میں دیا ہے. اس وقت ویسے بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا اور یہودی اور عیسائی ان کے تابع ہو چکے تھے. آج کل حالات اکثر تبدیل ہو چکے ہیں. آج عیسائی اور یہودی غالب ہے جبکہ مسلمان انتہائی مغلوب ہیں. یعنی دوسری طرف بین الاقوامی سیاست میں عورتوں کا غلبہ ہے. لہذا موجودہ حالات میں مصلحت کا تقاضا یہی کہ ایسی شادیاں نہ ہوں، لیکن بہرحال ان کو حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے زواج کا واضح حکم موجود ہے. ہاں اگر کوئی اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو عارضی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے اس اجازت کو منسوخ کر سکتی ہے. وہ اسلامی اسٹیٹ کا جو سربراہ ہوگا، جسے ہم پردھان منتری کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، ہمارے یہاں امیر کہا جاتا ہے. اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ امیر. وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. بہت کھلا ہوا لفظ ہے کہ ایمان پہ بھی ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں، تو اس کا سارا کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. اس نے جو نیکی کمائی تھی اس کی سب برباد ہو گئی، نہیں زیرو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زیرو ہو گیا. اس اشارے میں اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے. جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب تک وہ اہل ایمان تھے، لیکن اگر وہ بنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو گویا وہ کفر کر رہے ہیں. اس کا دوسرا مفہوم یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو، کافرانہ حرکتیں کرے تو اس کی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسے آج کل مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور کفر بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے. کفر مانے انکار کرنے والا، کافر مانے انکار کرنے والا، یعنی اللہ کی حکم کو انکار کرنے والا، اللہ کی شریعت کو انکار کرنے والا، عمل سے بھی اور زبان سے. تو اگر ہم مسلمانوں میں سے اگر اس طرح کی معاملہ ہے تو بہت
نقصان دہ ہے اور تمام اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اگر ایسا کسی نے کیا، چاہے عیسائی چاہے یہودی، یہاں پہ دونوں کے لیے پیغام ہے، اگر عیسائی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا تو وہ بھی خسارے میں ہیں، اور مسلمانوں نے بھی اگر ایمان لانے کے بعد بھی اگر اللہ کے رسول کی شریعت پر اپنی زندگی نہیں گزاری، چاہے اس کے حکم کے مطابق اپنا حساب کتاب نہیں رکھا دنیا میں، تو اس کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو دھمکی دے دی ہے کہ اور آخرت میں وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایسے لوگ آخرت میں کیا ہوں گے؟ خسارے میں خسارے ہوں گے۔ تو یہ تو بات رہی حلال کی اور حرام کی، تو بہت صاف آ جائے تو ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہوتا ہے سب نیت پہ، کیا ہوتا ہے؟ اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے، نہیں اسلامی اسٹیٹس تو ہے نہیں، ہم کو کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہم بچ سکیں حرام چیزوں سے بچیں۔ کیا کریں؟ جہاں تک بچ سکیں کوشش کریں کہ ہم حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، جیسے سود ہے، شراب ہے، اور بھی بہت سے لین دین کا معاملات ہیں، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، اس میں بھی بہت سے سننے میں آتا ہے کہ کسی کی بیوی ہندو ہے، کسی کی بیوی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، یعنی دونوں دو مذہب ہے، تو وہ کہاں نکاح ہی نہیں ہے، اسلام کے روح سے وہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اس سے بہت سے مسلمان ہیں جو نماز کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، روزہ کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ شریعت ہی، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے نا، آپ یہ تو آپ کے اختیار میں جو اپنے بس میں ہو اس کو ہم کو کرنا چاہیے، پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تب آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی بھول چوک بھی ہو جائے، چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر، مگر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صاف ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اس آیت پر عمل کرنے اور تمام مسلمانوں کو شریعت کے پابند بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔